وومن ہراسمنٹ کا یا وومن پہ جو جسمانی تشدد ہوتا ہے، یہ معاملہ صرف کالج کی حد تک کا نہیں ہے، یہ معاملہ صرف پاکستان کی حد تک کا نہیں ہے، یہ ورلڈ وائڈ ایشو ہے، اور ڈیولپنگ ورلڈ میں تو بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے اور کام بھی کیا جانا چاہیے، کیونکہ ڈیولپنگ ورلڈ میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ اور اگر بات کی جائے کہ یہ واقعہ صرف نہیں ہوا، یہ واقعہ جیلم میں ہو چکا ہے۔ کراچی میں 3 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کا قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک لانگ ہسٹری رکھتے ہیں، ریپسٹ لانگ ہسٹری رکھتے ہیں۔ جیو نیوز نے ایک رپورٹ پبلش کی ہے جس میں انہوں نے یونیسیف کو کوٹ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ 18 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے 370 ملین بچیوں اور عورتوں کے ساتھ ریپ یا جسمانی تشدد کیا جاتا ہے اور ہراسمنٹ کی جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر 8ویں عورت کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ مگر یہ صرف رپورٹڈلی ہے، یہ رپورٹڈ کیسز ہیں۔ اگر ان رپورٹڈ کیسز کی بات کی جائے تو اس میں ہر 5ویں عورت یعنی کہ 650 ملین عورتوں کا ریپ ہوا ہے یا ان پہ جسمانی تشدد ہوا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے کنٹیکسٹ میں بات کریں تو ڈان نیوز نے ایک آرگنائزیشن ہے، این جی او ہے، سوشل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن SSDO، اس کی رپورٹ کو پبلش کیا ہے جس کے مطابق سال 2022 کے مقابلے میں سال 2023 میں اس میں 14.5% اضافہ ہوا ہے سیکشل ہراسمنٹ اور ریپ کیسز میں، اور ٹوٹل جو ہراسمنٹ کے کیسز آئے ہیں وہ ہیں 10,201 کیسز، اور ان میں صرف 6,624 کیسز ایسے ہیں جو کہ ریپ کے پراپرلی ریپ کے کیسز ہیں، یعنی کہ ہاف سے زیادہ تعداد ریپ کیسز کی ہراسمنٹ میں، اور یہ بھی رپورٹڈ ہے۔ ان رپورٹڈ فگر اس سے پاکستان میں کہیں زیادہ ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ میریٹل ریپ کو رپورٹ نہیں کیا جاتا، البتہ اس کو تو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، سیلیبریٹ کر دیا جاتا ہے، مرد کی مردانگی پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ دیکھا اس نے فلاں بچی کو بیڈ پہ اتنا زیادہ تنگ کیا ہے۔ اس چیز کو تو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن تو ہے نہیں۔ SSDO کے مطابق پاکستان میں ہر 45 منٹ میں ایک بچی کا ریپ ہوتا ہے، اور 626 عورتوں کو اغوا کیا گیا ہے سال 2023 میں، 120 عورتوں کو قتل ہی کر دیا گیا ہے غیرت کے نام پہ، عزت کے نام پہ، اور 20 عورتوں کو ٹریفک کر دیا گیا ہے، یعنی کہ دے آر ایز لائک مسنگ پرسنز، یعنی کہ انہیں ٹریفک کیا گیا، ایک علاقے سے انہیں اغوا کر کے پتہ نہیں کہاں بیچ دیا گیا، ان کا پتہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں مر گئی ہیں کس حالت میں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر ورلڈ اکنامک فورم نے اپنے سال 2023 کی رپورٹ میں پاکستان کو گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس میں 146 میں سے 142ویں درجے پہ رکھا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کتنا نیچے گر چکا ہے اس حوالے سے کہ پاکستان میں جینڈر ڈسپیرٹیز بہت زیادہ ہیں، جینڈر گیپ بہت زیادہ ہے، جینڈر ان ایکویلٹیز بہت زیادہ ہے، ڈسکریمنیشن ہر فیلڈ میں بہت زیادہ ہے، چاہے وہ فیلڈ جاب کو، چاہے وہ ورک پلیس ہو، وہ گھر ہو، آپ کی فیملی ہو، ہر جگہ پہ ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ایک ماں اپنے ہی چولہے پہ بیٹھ کے بیٹی کی نسبت بیٹے کو زیادہ فوکس دے رہی ہے، زیادہ توجہ دے رہی ہے، اس کو زیادہ اچھا کھانا پینا سرو کر رہی ہے اور اس کی زیادہ عزت کی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گھر میں بھی ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے۔ ڈسکریمنیشن گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے، پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہے، اور اس کو بہت نارمل پریکٹس کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ میں نے پرابلم بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کے فیکٹس اینڈ فگر بھی شیئر کیا، مگر میں نے آپ کے سامنے ابھی تک حل نہیں پیش کیا، کیونکہ بہت بڑی کرٹیسزم ہوتی ہے کہ بندہ صرف کرٹیسائز کرے، دیٹ وڈ بی دی کرٹیسزم فار اونلی کرٹیسزم۔ تو میں اس لیے ساتھ حل بھی اپنے لایا ہوں۔ سب سے پہلا جو حل میرے ذہن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سیکس ایجوکیشن دیں، ان کو یہ نہ سمجھے کہ جیسے آپ کے بوسیدہ ذہن میں لفظ سیکس سنتے ہی کوئی برے ذہن اور برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کے ذہن میں نہ آئیں، ان کو سیکس ایجوکیشن کی طرف لائیں، ان کو ایجوکیٹ کریں کہ گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے، آپ کے بچے کو کوئی کون سی نظروں سے دیکھ رہا ہے، گیزنگ میں کس طرح ہراسمنٹ ہو رہی ہے۔ بچوں کو مکمل طور پہ سیکس ایجوکیشن دیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تو اگلی آنے والی نسل سیکس ایجوکیشن کو ٹیبو نہیں سمجھے گی، اور لفظ سیکس کو ٹیبو نہیں سمجھے گی، وہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر پائیں گے کہ واٹ از سیکس، اور ان کے ساتھ جو بیڈ ٹچ ہوگا، گڈ ٹچ ہوگا، وہ اس کا ڈیفرینشیٹ کر پائیں گے، اور وہ پھر سمجھیں گے کہ اگر ان کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جنسی تشدد ہو رہا ہے، ہراسمنٹ ہو رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو وہ اس کو رپورٹ کیسے کریں، وہ ایک ریپسٹ کو ایکسپوز کیسے کریں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے ہماری پیرنٹنگ کا۔ ہمارے جو یہاں پہ پیرنٹس ہیں وہ خود ہی جلاد بن کے بیٹھے ہیں، بچوں کے ساتھ کچھ چیز شیئر نہیں کرتے، اگر بچے کچھ شیئر کرنا چاہیں تو ان کو سنتے نہیں ہیں، اور اسی طرح جب بچوں
کے اوپر بچپن میں ہی ظلم کرتے ہیں، مظالم کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ایجوکیٹ نہیں کرتے اور ان کے ساتھ فرینڈ شپ نہیں قائم کرتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایج گیپ ہوتا ہے، پھر فرینڈ شپ نہیں ہوتی آپ کی، اور اس وجہ سے بچہ جب بڑا ہوتا ہے ان مسائل کا سامنا کرتا ہے، اس کو معاشرے میں جب اس کا ایکسپوئر زیادہ ہوتا ہے، ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کو ان پرابلمس کو بھی زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے جو کہ معاشرتی پرابلمس ہیں، لائک ریپ اور ہراسمنٹ۔ جب اس کا ریپ ہوتا ہے، جب اس کی ہراسمنٹ ہوتی ہے، تو وہ آپ والدین کو آ کے رپورٹ ہی نہیں کر پاتا، انہیں بتا ہی نہیں پاتا، انہیں ان کے ساتھ اپنی فیلنگز نہیں شیئر کر پاتا کہ وہ ڈپریشن میں کیوں ہے، وہ انزائٹی کا شکار کیوں ہے، وہ مختلف مسائل جو اس کو درپیش ہیں ان کا کیسے سامنا کر رہا ہے، ان کو اس میں کیسے قابو پانا ہے۔ تو اس قسم کی پیرنٹنگ جو ہے، آپ کی ظالمانہ پیرنٹنگ، وہ ایک وجہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ لو کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر نہیں کر پاتا اور وہ ہراسمنٹ اور ریپ جیسے ظلم کو سہ جاتا ہے چپ کر کے۔ میں نے اگر سیکس ایجوکیشن کی بات کی ہے تو ظاہر سی بات ہے سیکس ایجوکیشن کو ہم اگر ایز اے سبجیکٹ انٹروڈیوس نہیں کرا پاتے ابتدا میں، تو ہمیں اس کو ایٹ لیسٹ کمیونٹی لیول پہ اور سوسائٹل لیول پہ انگیجمنٹ کے پروسیس کے تحت سپریڈ کرنا چاہیے۔ ہمارے جو اوپینین لیڈرز ہیں، ہمارے جو انفلوئنشرز ہیں لائک جرنلسٹ وغیرہ، صحافی اور بڑا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اور باشعور طبقہ ہے، وہ یہ کام شروع کر سکتا ہے۔ فیس بک پہ لکھیں، یوٹیوب پہ آ کے ویڈیوز بنائیں، آپ انسٹاگرام پہ اویئرنیس میسیجز کریٹ کریں، فیس بک پہ اویئرنیس ویڈیوز سپریڈ کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے آپ کی کمیونٹی وہ آپ کے ساتھ انگیج ہوگی، آپ کے میسج کو ریسیو کرے گی، ٹو وے کمیونیکیٹ کرے گی، اور اس کمیونیکیشن کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں میں اویئرنیس پھیلے گی، بچے سمجھ سکیں گے کہ ہراسمنٹ کیا ہے، بلینگ کیا ہے، ان کے ساتھ جو سائبر طریقے کے ساتھ پیش آتے ہیں واقعات، کوئی بچیوں کو اپنے پرائیویٹ پارٹس کی تصویریں سینڈ کرتا ہے اور وہ بڑا سیٹسفیکٹری ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ تو اس قسم کے جو واقعات ہیں وہ کمیونٹی انگیجمنٹ کے نتیجے میں جب ایک ڈسکشن یا ڈسکورس اوپن ہو جائے گا، تو اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے بہت اچھا ایک موقع بلٹ ہوگا جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد وہی ایک روایتی مسئلہ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ ہماری سوسائٹی تاریخی طور پہ اور تہذیبی طور پہ ہمیشہ سے پیٹریارکل رہی ہے، اور پیٹریارکی ہی وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے عورتیں آزاد فیل نہیں کر پاتی، اور عورت جب ہراسمنٹ کا سامنا کرتی ہے تو وہ اپنے کسی ساتھ والے پارٹنر کو، میل پارٹنر کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کے ساتھ بھی ایون، اور اپنی ماں کے ساتھ بھی، یہ پیٹریارکل سوسائٹی کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے مسائل کو شیئر ہی نہیں کر پاتی، اور وہ ایک ایسی سوسائٹی بن جاتی ہے جہاں پہ عورت کو ایک آبجیکٹ کے طور پہ ڈیل کیا جاتا ہے، عورت کو کارنل پلیئر کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور اس قسم کی ساری پلیئر امیوزمنٹ کے لیے عورت ایک آبجیکٹ بن کے رہ جاتی ہے۔ پیٹریارکل سوسائٹی کا یہ مسئلہ ہے کہ اس نے کبھی عورت کو وہ آزادی دی ہی نہیں کہ وہ ہر ظلم کا منہ توڑ جواب دے، وہ ریپسٹ کو ایکسپوز کرے، وہ ہراسمنٹ کرنے والے کو ایکسپوز کرے، اس کا منہ توڑ جواب دے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے، کچھ بھی کرے، یعنی کہ جو اسے لیگل رائٹس حاصل ہیں جو کہ ہمارے قانون میں موجود ہیں، اور جہاں کہیں قانون میں بہتری کی گنجائش ہے وہ لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ مل کے دور کی جائے، اور عورتوں کو ان کے اویئرنیس دی جائے۔ یہ مسئلہ صرف عورتوں کے ساتھ نہیں آتا، بچوں کے ساتھ پیش آتا ہے، تو وہ منہ توڑ جواب دینے کے قابل ہوں۔ اگر ہماری پیٹریارکل سوسائٹی میں مرد کا غلبہ یوں ہی رہے گا تو ظاہر سی بات ہے ریپسٹ بھی ایک مرد ہے، اور زیادہ کیسز میں، اور جو ہراسمنٹ کرنے والا ہے زیادہ کیسز میں وہ بھی مرد ہے، تو وہ مرد ایک کیس کو رپورٹ ہی نہیں ہونے دیتے۔ اگر ایک دفعہ انہوں نے کسی کے ساتھ امیوزمنٹ کا موقع پا لیا ہے تو اس کے بعد اسے مسلسل بلیک میل کیے جائیں گے، اور وہ بیچاری کسی ایک پلیٹ فارم پہ، کسی ایک فورم پہ، اپنے گھر کے فورم پہ، اپنے گھر میں اپنے والدہ کے ساتھ، اپنے بہن کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ یہ ایکسپیرینس شیئر نہیں کر سکتی، اور اسے اپنی پوری جو ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے اس کی وہ نہیں بتا سکتی۔ تو ہمارے پیٹریارکل سوسائٹی کو بھی یہاں پہ تھوڑا آگے موو کرنا ہوگا، عورت کو سپیس دینی ہوگی۔ آپ کا مور دین 50% وہ کمیونٹی اور معاشرے کا حصہ ہیں، تو ان کو ان کی پارٹیسپیشن دیں، ان کو ان کے ایکول رائٹس دیں، اور اس کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ زیادہ تیزی سے آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے۔ میرا جو آخری پوائنٹ ہے وہ ہے کیپٹلسٹک ایکسپلائٹیشن۔ جب سے کیپٹلزم کا یہ نظام زیادہ طاقتور ہوا ہے، بہت طریقے سے اس نے اپنے پاؤں جمائے ہیں، ایک نیا ورلڈ آرڈر کریٹ کیا ہے، تو اس کے بعد اس کے جو عورت کو ایکسپلائٹ کرنے کے طریقے ہیں وہ بھی جدید ہو چکے ہیں۔ آن دی فیس آف اٹ وہ لبرل ویلیوز کے ساتھ آیا ہے، عورت کی آزادی کی، ایمنسپیشن کی بات کرتا ہے، مگر حقیقت میں مارکیٹ میں عورت کو سب سے زیادہ ایکسپلائٹ بھی اسی کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب تک کیپٹلزم ہے یہاں پہ
اپنی ہارڈ کور فارم میں موجود ہے اور وہ یہاں پہ اپنی کیپٹلسٹک ویلیوز کے ساتھ موجود ہے، تو وہ عورتوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ کیسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں؟ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ایئر ہوسٹس رکھنی ہے تو عورت رکھنی ہے، اگر آپ نے بس ہوسٹس رکھنی ہے تو عورت رکھنی ہے، آپ نے ریسیپشن پہ کسی عورت کو بٹھانا ہے، یعنی کہ ہر وہ عہدہ جس میں ایک انگیجمنٹ کا لیول ہونا ہے تو وہاں پہ عورت کو ایز اے آبجیکٹ بٹھائیں۔ آپ عورت کو ایئر ہوسٹس بنا رہے ہیں تو ایز اے آبجیکٹ ہی پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس اتنی خوبصورت عورتیں آپ کو سرو کر رہی ہیں، بس میں خوبصورت عورتیں آپ کو سرو کر رہی ہیں۔ یعنی کہ آپ نے بزنس ٹیکٹس ہی یہ سیٹ کر لیا کہ عورت اگر ہمارے ساتھ منسلک ہو جائے گی اور خوبصورت عورت ہمارے ساتھ منسلک ہوگی تو ہمارا کاروبار زیادہ تیزی سے گرو کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پیٹریارکل اینتھمز وہ ہیں ہماری میڈیا انڈسٹری میں بہت زیادہ طریقے سے ہیں، ایڈورٹائزنگ کی جا رہی ہے تو وہ بھی ایک ایسے انداز میں کی جا رہی ہے کہ عورت کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ جیز کی ایک مشہور ایڈورٹائزمنٹ جسے بعد میں انہوں نے واپس لے لیا تھا، اس کی ایک اچھی ایگزامپل ہے کہ وہ کیسے عورت کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ریپ کلچر ہے، ہپ ہاپ کلچر ہے، یہ سارے ایسے کلچر ہیں جو کہ عورت کو مسلسل آبجیکٹیفائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ یوہانی سنگھ کے یا کسی اور جتنا بھی یعنی ہپ ہاپ کلچر یہاں پہ آ چکا ہے پنجاب میں، خصوصی طور پہ پنجاب کی انڈسٹری میں، تو یہ سارے عورت کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اس کی آبجیکٹیفیکیشن کر رہے ہیں، اس کی باڈی دکھاتے ہیں، وہاں سے ویوز لیتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بند ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ پورن انڈسٹری جو ہے جس کی اوسط انکم جو ہے دنیا بھر میں وہ لگ بھگ $45 بلین کی انڈسٹری ہے، تو اس انڈسٹری کے اوپر بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ انڈر 18 بچوں کو پورن کی ایکسیس حاصل ہے، اور جب وہ انڈر 18 ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے اس سارے ایکسپوئر کو مینیج کیسے کرنا ہے، تو الٹیمیٹلی وہ پوٹینشیل ریپسٹ بن جاتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اگر ان کا ایکسپوئر ہے پورن کے ساتھ ہے، کسی بھی ولگر کنٹینٹ کے ساتھ ایکسپوئر ہوتا ہے، تو وہ اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں، وہ جب سکول میں پہنچتے ہیں، کالج میں پہنچتے ہیں، یونیورسٹی مدرسہ میں پہنچتے ہیں، تو وہ وہاں پہ جا کے دیگر بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں سیکشولی اور ان کا ریپ کرتے ہیں، اور تب جا کے یہ ریپ کیسز سم ٹائمز رپورٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ میرے خیال میں بہت بڑی وجہ ہے کہ چھوٹی عمر میں، امیچور ایج میں ان کا ایکسپوئر ہوتا ہے مختلف چیزوں کے ساتھ، اور وہ اس کو مینیج بھی نہیں کر پاتے، مینٹلی اتنا گرو نہیں کیے ہوتے وہ بچے، اور ان کی گروتھ وہیں سے متاثر ہوتی ہے، مینٹالٹی وہیں سے متاثر ہوتی ہے، اور ان کو اگر آپ نے اچھا سٹیزن بنانا ہے، اچھا شہری بنانا ہے، اور ان ریپ کیسز میں، ان ہراسمنٹ کے کیسز میں اگر کمی لانی ہے تو آپ کو کیپٹلسٹک یہ ماڈل بھی ختم کرنا پڑے گا۔ آپ کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ ایک اچھی مارکیٹنگ کرنی ہوگی، اچھا آپ کو میوزک انڈسٹری پیدا کرنی ہوگی، اور آپ کو آبجیکٹیفائی نہیں کرنا ہوگا عورت کو برابر سٹیزن بنانا ہوگا، عورت کو برابر حقوق دینے ہوں گے، عورت کو آزادی دینی ہوگی تاکہ وہ ہر پیش آنے والے گھٹیا واقعے کو رپورٹ کرے اور گھٹیا آدمیوں کو، گھٹیا لوگوں کو معاشرے میں ایکسپوز کرے۔ تو میرے ذہن میں یہ چند ایک سلوشن تھے جن کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات کی شدت میں کمی آئے گی۔ البتہ اینڈ پہ ایک میسج ہے، آپ اپنا ہر صورت جب بھی کبھی آپ کے ذہن میں کہیں پہ یا خبر میں کہیں پہ پڑھیں کہ ایک ریپ کیس ہوا ہے تو اسے ڈیجیٹلی، اسے لوکلی ایکسپوز کریں، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ معاشرے کے اجتماعی شعور میں اضافہ ہوگا، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو ہیں وہ ایک بڑی تبدیلی کی وجہ بنیں گی، اور یوں کر کے معاشرے میں جب تبدیلی آئے گی، عورت آزادی حاصل کرے گی، ایک اچھا معاشرہ ہم قائم کر پائیں گے۔ اسی امید کے ساتھ کہ میرا میسج آپ تک پازیٹیو وے میں پہنچے گا اور آپ اس سے ایک پازیٹیو امپیکٹ حاصل کریں گے، اور جہاں کہیں زیادتی ہوتی ہوئی دیکھیں گے تو آپ اس پہ آواز اٹھائیں گے، آپ اس پہ پرچار کریں گے ایک ایسے میسج کا جو کہ مثبت میسج ہوگا، عورتوں کی آزادی کا میسج ہوگا، ایکول رائٹس کا میسج ہوگا، اور یوں معاشرے میں ایک مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ میں اسی امید کے ساتھ، بہتری کی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔